وصحتک قبل سقمک، اپنی بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان لو۔ وغناک قبل فقرک، اور اپنے اوپر غربت کے آنے سے پہلے یہ غنا کی دولت، یہ غنا کی نعمت کو غنیمت جان لو۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنی مصروفیات کے آنے سے پہلے ان فارغ اوقات کو غنیمت جان لو۔ وحیاتک قبل موتک، اور موت کے آنے سے پہلے اس زندگی کو غنیمت جان لو۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ اسی دھوکے میں رہے کہ جی میں تو ٹھیک ہوں، عبادت پھر کر لوں گا، ابھی تو جوانی ہے، توبہ پھر کر لوں گا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا وقت پیری کرگے ظالمی شود پرہیزگار، گر جوانی توبہ کردن شیوہ پیمبری۔ فرمایا کہ جو انسان توبہ کرنا چاہتا ہے وہ جوانی میں توبہ کرے، کیونکہ بڑھاپے میں آ کر تو بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے، اس کے بھی دھڑ ٹوٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا توبہ، اللہ سے معافی، یہ اصل میں جوانی کے اندر ہوتی ہے۔ بندہ جوانی میں اللہ سے لو لگا لے۔ تو اس لیے یہ ماہ مبارک، اور اب جو یہ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا، اس شوال کے مہینے میں اور آئندہ آنے والے ایام میں ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کی طرف توجہ دینی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا اگر کسی انسان نے یہ دیکھنا ہے بھائی اس کی رمضان کی عبادت قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی، جیسے ہم سب کو شوق ہے کہ بھئی اللہ کے ہاں عبادت کی ہے، اب دیکھیں تو صحیح اللہ نے وہ قبول فرمائی یا نہیں کی۔ فرمایا کہ اگر کسی انسان نے یہ سمجھنا ہو کہ اس کی اللہ کے ہاں عبادات جو رمضان میں کی گئی وہ مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو فرمایا کہ پھر وہ یہ دیکھے کہ رمضان کے بعد وہ کیسے اعمال کر رہا ہے۔ اگر اس کے اعمال نیک ہیں تو سمجھ لے کہ اللہ نے اس کی عبادات کو قبول فرما لیا، اس کو نیکی کی توفیق عطا فرما دی۔ اگر وہ اعمال میں بد کی طرف چلا گیا تو بس وہ یہ خیال کر لے کہ اللہ کے ہاں اس کے اعمال مقبول نہیں ہو سکے۔ تو ماہ مبارک رمضان کا مہینہ یہ ہمیں اللہ کے حقوق بھی بتا کر گیا، یہ ہمیں بندوں کے حقوق بھی بتا کر گیا۔ یہ ماہ مبارک ہمیں ایک دسترخوان پر جمع کر کے بھی گیا۔ یہ ماہ مبارک ہمیں سنت کی حفاظت کا درس دے کر بھی گیا۔ آپ ایک چیز کا مشاہدہ آپ نے کیا ہوگا، میں ایک چیز آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں کہ جس طرح جب روزے کو افطار کیا جا رہا ہے تو ہم سب کی یہی کوشش ہے کہ بھائی سب سے پہلے کھجور سے روزہ افطار کیا جائے۔ بھائی کیوں کیا جائے؟ کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ باقی ایام میں دیکھ لیجئے، آپ 4-5 گھنٹے کی بھوک ہے، آپ 4-5 گھنٹے کی بھوک کے بعد گھر میں آ جائیں اور آپ کہیں بھائی بھوک لگی ہے اور آپ کو 2 دانے کھجور کے دیے جائیں پلیٹ میں ڈال کر، آپ کو غصہ آ جائے گا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں 15 سے 16 گھنٹے کی بھوک اور پیاس رہی، اور ہم نے ساری چیزیں اس دسترخوان پر موجود ہیں، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، مختلف ڈشز موجود ہیں، لیکن ہم نے سنت کو ترجیح دی اور کھجور سے روزہ افطار کیا۔ آپ نے مشاہدہ کیا، آپ نے جب بھی کھجور تناول کی تو آپ کو یوں محسوس ہوا اللہ نے 15-16 گھنٹے کی بھوک ہی ختم کر دی۔ آخر یہ کیا وجہ تھی؟ اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھا رہا ہے
کہ جب تم میرے محبوب کی سنتوں پر چلو گے اللہ تمہیں برکت عطا کر دے گا، تمہارے لیے پھر بھوک مسئلہ نہیں رہے گی، تمہارے لیے مہنگائی مسئلہ نہیں رہے گی، تمہارے لیے عدم استحکام مسئلہ نہیں رہے گا، تمہارے لیے بے روزگاری مسئلہ نہیں رہے گی، تمہارے لیے اصل کیا چیز ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے آؤ گے، اللہ اس کی برکت سے تمہارے مسائل حل کر دے گا۔ یہ ماہ مبارک نے ہمیں درس دیا، لہٰذا اس پیغام کو ہم اپنی زندگی میں جاری رکھیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی رحمت جس طرح ماہ مبارک رمضان میں ہے اسی طرح اللہ کی رحمت غیر رمضان میں ہے، جس طرح اللہ کی ذات غفور الرحیم رمضان المبارک میں تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات